السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اس سے بخوبی آپ واقف ہوں گے، لیکن ہم اپنے خبروں میں آپ کو ان تمام چیزوں پہ ہونے والے حقیقی تجزیہ دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صحیح صورتحال سے واقف ہو سکیں۔ اس لحاظ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اگر آپ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس سے آپ نے دیکھا کہ ریڈ زون کے اندر وہ لوگ داخل ہوئے، اصولاً داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی ان کے ساتھ نپٹا گیا، اور ایون اس وقت تو حکومتی جو پارٹی ہے ان کے لوگوں پر ابھی تک جس وقت انہوں نے دھرنا دیا تھا اس وقت جب وہ ریڈ زون میں گھسے تھے، اس وقت کے ان پہ ابھی تک مقدمات چل رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا غلط کیا، لیکن یہ ہونا تھا۔ ہم نے اپنے ویلاگ میں پہلے بتا دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت ہے، کیونکہ اپوزیشن کو اپنی ہار جو ہے نا نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا، اور کیوں نظر آ رہی ہے، کیوں نہیں اس وقت قیادت کا فوری طور پر تبدیل ہونا بہتر نہیں ہے، اور کون کون لوگ چاہتے ہیں کہ قیادت اس وقت تبدیل نہ ہو، پاکستان کو تختہ مشق اس وقت نہ بنایا جائے، جبکہ ایک دنیا پورے اہم فیصلے کر رہی ہے، ہر ملک اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہا ہے، بڑے اتحاد بن رہے ہیں، بڑی جنگوں کی سب بندی ہو رہی ہے۔ تو ایسے ایک ملک میں جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہو، جغرافیائی سطح پہ اہمیت کا حامل ہو، اس کو کیسے اس طرح چھوڑا جا سکتا ہے قیادت کے بغیر، یا قیادت کو آگے پیچھے کرنے کے لیے؟ یہ دنیا کا کہیں بھی کوئی بھی ایک چھوٹا سا جس سے تھوڑی بہت بھی جسے کہتے ہیں نا علم سیاست جو سمجھتا ہو وہ کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوگا۔ تو یہی ایک وجوہات ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ناکام ہوں گے، ان کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے نا، بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، بڑے تجزیے چل رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی چل رہے ہیں، قومی نیوز میں چل رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں۔ میں یہاں بتا دوں کہ اعتماد کی تحریک اور اپوزیشن کے درمیان یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے اس وقت، جو ہے تو ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، عددی ارکان کی پکڑنے کی اور ان کو گرفت میں رکھنے کی بات ہے، لیکن اس وقت ایک نفسیاتی جنگ ہے، اور اس کشمکش میں دونوں جانب سے جعلی خبریں، جھوٹے دعوے آ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ سمجھ لیں تو کسی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ فوری طور پر کون ہے اس وقت۔ جو کل میں نے آپ کو پوزیشن بتائی تھی وہی پوزیشن ہے کہ تمام جو اتحادی ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں سے مل چکے ہیں، ایم کیو ایم وغیرہ نے بھی فیصلے کر لیے۔ اب ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ ایم کیو ایم کی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ترازو میں جب تولنے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کہ جناب یہ 1 کلو ہو گیا، کہتے ہیں نہیں جی کم ہے تھوڑا سا، نہیں جو کہتے ہیں سر کم کر دو، تو ایک باٹ اٹھا کے اب کم کر دیتے ہیں، پھر وزن تھوڑا سا برابر ہو جاتا ہے، یا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایم کیو ایم کے جو ارکان ہیں نا، اب ان کی تو حیثیت صرف یہ ہے کہ تول وزن میں جس کے حق میں تول زیادہ کرنا ہوگا وہ ادھر چلے جائیں گے، جس سے ہٹانا ہوگا اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ ان کی اب ویسے کوئی رہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایم کیو ایم والوں کو ایک دفعہ موقع دیا تھا، اہلیان کراچی کو، زندگی میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ان کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ وقت تھا کہ کراچی میں ان کی آواز کے بغیر ایک سوئی بھی نہیں گر سکتی تھی، ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ اس وقت یہ چاہتے تو یہ صوبہ بھی بنا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہیں سوائے لوٹ کھسوٹ کے، ان کو لیڈرشپ ایسی ملی کہ انہوں نے سوائے لوٹ کھسوٹ کے کچھ نہیں کیا، لوگوں کو مار پیٹ کی، اور خود اپنے آپ کو 4-5 جو ذیلی قومیتیں ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک جو طبقاتی کشمکش ہے اس کشمکش کے اندر جو دوسری قومیتیں ان کے ساتھ انہوں نے ان کو اپنا مخالف بنایا، اور خود اپنے آپ کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹرائے کر دیا۔ تو ایم کیو ایم کی بس جو پوزیشن ہے اس کو مطلب اتنا سمجھے، وہ دور ہوا کرتا تھا جب ایم کیو ایم کے 15-20 ایم این ایز ہوتے تھے یا سندھ کی اسمبلی کے اندر، اب ان کی کوئی وہ نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی ہیں۔ اصل میں بنیادی طور پر جو فیصلے کریں گے وہ کریں گے آپ کے دوسرے ایم کے جو اتحادی ہیں، اس میں آپ کا ترین گروپ ہے، اس کے اندر آپ کے جو مسلم لیگ قاف کے کچھ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں خاص طور پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے باغی ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ کریں گے فیصلہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں۔ بنیادی طور پر فیصلہ ان کا ہوگا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور ساری صورتحال بتا دی، تو مجھے یہ لگتا ہے، میرا تجزیہ ہے، میں نے کچھ کہہ سکتا، میرے پاس اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ جو ہے ایک عمران خان جو ہے نا سرپرائز دیں گے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرپرائز عمران خان دے سکتے ہیں۔ اس میں مجھے 2-4 غلطیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے اپوزیشن کی سب سے بڑی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ ان کو سب سے پہلے، میں نے پہلے کہا تھا، اپنے ٹویٹر میں بھی کہا تھا کہ یہ 3
انہیں مسودے تیار کر کے لائے تھے، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لاتے، اس سے ایک تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ ان کے پاس حقیقت میں کتنے ممبر ہیں، اور وہ اسپیکر جس پر یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، اس کو ہٹا کر یہ اپنی جو موو ہے نو کانفیڈنس کی، اس کو سالڈ کر سکتے تھے۔ اور اس پہ کون زور دے رہا تھا؟ اس پہ پیپلز پارٹی زور دے رہی تھی کہ آپ پہلے اسپیکر کو جو ہے ریموو کریں، اس کے خلاف لے کر آئیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کو بہت جلدی ہے اقتدار کی گرم چاول کھانے کے چکر میں، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، وزیر اعظم کے خلاف پہلے لے کر آئیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، اور غلطی ابھی ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب ان کا ایک پلان بن رہا ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا، اس کی کل کچھ انہوں نے پریکٹس بھی کی تھی، کوئی اغوا نہیں ہونے والا تھا، کچھ نہیں تھا، سب ایسے فالتو باتیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈرانے دھمکانے کے لیے کچھ لوگوں کو وہاں پر اپنے لوگ لے کر گئے تھے، کپڑے ان کے بدلوا دی گئے تھے، کپڑے بدلوا کر ان کا پلان تھا کہ جب ہم ہارنے لگیں گے یا کچھ ہوگا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، جو بھی تھا بہرحال وہ اس میں اپنے پلان میں ناکام رہے۔ اس کے بعد جو کچھ انہیں رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کال دی، جو کال بالکل درست نہیں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسے وقت میں کہ جب کہ ملک اپنی خارجہ پالیسی کا جو رخ ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ساری دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے پورے ملک کے اور تمام اداروں کا گھیراؤ کرنے کا کہتے ہیں، اور کاروبار بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس سے 24 گھنٹے پہلے ہندوستان کی طرف سے ایک وہ سپر سونک میزائل ٹائپ کی کوئی چیز پھینکی جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہونا، اور پھر بی جے پی کا ساتھ میں جیت جانا، اگر آپ ان سب چیزوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ساتھ مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ کہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے۔ اور رہ گیا ان لوگوں کے رابطے، مولانا فضل الرحمان کے ہندوستان سے رابطے، جمعیت علماء ہند کے حوالے سے، وہ تو میں ساری بہت اس پہ ویلاگ بھی کر چکا ہوں، بہت ساری چیزیں دے چکا ہوں، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دے چکا ہوں، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سب کو پتہ ہے کس کے کیا معاملات ہیں۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ بی جے پی کا جیتنا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بی جے پی جیت گئی ہے، اور بی جے پی جیتنے کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ شرارت کرے گی، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ اب بی جے پی جیت گئی ہے، شرارت کرے گی، کیونکہ دیکھیں نا مغرب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے بھارت کو کہ آپ جو ہے ماسکو کے حوالے سے بات کریں۔ اب ماسکو کے حوالے سے تو نئی دہلی نے بات نہیں کی، اور مجبوری بھی بائیڈن کو بتا دی اپنی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتا دی نا مجبوری، بائیڈن مطمئن ہوگا، اچھا ٹھیک ہے جی آپ اسلحہ لیتے ہیں، سب کچھ ہے تیار، پاکستان سے تو کچھ نہیں لیتے نا مودی صاحب سے کہا کہ پاکستان سے تو کچھ نہیں لیتے نا، انہیں یہ تو ہمارے خلاف جا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں کر رہے، تو آپ تھوڑا بہت ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، تھوڑی شرارتیں کریں۔ تو یہ شرارتیں جو شروع ہو گئی ہیں، اور ان شرارتوں میں تیزی آئے گی۔ اور یہ جو سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں بھی میں عمران خان صاحب کی تقریر سن رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اتفاق سے میں نے پوری تقریر سنی، تو اس تقریر میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ غلط تو کچھ نہیں کہا۔ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، یہ 3 اسٹوجز کا جو لفظ انہوں نے کہا وہ بالکل درست ہے۔ ہمیں سے کوئی مطلب میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، جو بات حقیقت ہے، جو عمران خان کی غلطیاں ہیں، لیکن جو بات وہ صحیح کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بہت غلط کر رہے ہیں، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے فوج یا طاقتور ادارے جو ہیں، بار بار کل بھی آپ نے دیکھا DGI کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ فوج کو نہ گھسیٹا جائے۔ بالکل ایگزیکٹلی بات ہے، فوج کا ہم بھی کہتے ہیں نا کہ فوج نہیں ہے، فوج کا ایک جو کردار ہوتا ہے نا، ایک فوج کا ایک بالکل ایک مخصوص کردار ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے نا، میں اکثر دیکھتا ہوں، کبھی کہیں لوگ ملتے بھی ہیں یا ویسے بھی ہیں کہ بھئی فوج کیا کر رہی ہے۔ بھئی فوج کا یہ کردار نہیں ہوتا، فوج کا کردار، فوج کو آپ پولیس والوں کی طرح نہ سمجھے کہ کسی نے غلط بات کر دی تو فوج جا کے پکڑ لے گی۔ فوج کا ایک کردار ہوتا ہے، آئینی کردار ہوتا ہے، اس نے ریاست کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا اس نے حلف اٹھایا ہے۔ جغرافیائی سرحد تو وہ ہو گئی جو وہاں بارڈر کے اوپر ہے۔ نظریاتی کیا ہوتی ہے؟ نظریاتی ہوتی ہے کہ ملک اور قوم کے خلاف اگر کوئی نظریاتی سیاست ہو رہی ہو، یا اس کو ڈیمیج کرنے کی اگر کوئی پارٹی آ رہی ہو یا کوئی لوگ آ رہا ہے، تو اس پہ کام کریں، اس پہ وہ کام کرتی ہے۔ لیکن اس کا مقصد اب یہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج جا کے پکڑ لے، یہ کام حکومتوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو فوج نے بالکل صحیح کہا تھا، فوج اس وقت ٹوٹل، میں پہلے بھی کہا تھا، ٹوٹل جو ہے غیر جانبدار ہے، لیکن جب کہیں تھوڑے بہت غلط کام ہوتے ہیں تو یہ اپنے ایک محتاط طریقے سے، جو ان کا طریقہ کار ہے، پیغام پہنچا دیتے ہیں۔
تو کل بھی ان کو پیغام پہنچا دیا تھا جب یہ ساری بات ہوئی فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ روڈ جام کرو، تو کہیں نہ کہیں جب انہوں نے لوگوں کو فون کیے فضل الرحمان صاحب نے، تو وہاں سے بھی جواب میں کہا گیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کام آپ نہ کریں، یہ اگر آپ کام کریں گے تو بہت سارے آپ کے اپنے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ ان کو پیغام دیا تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر تو ظاہر ہے پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہہ دیا کہ جناب سب واپس ہو جائیں اور صبح ہم نیا لاہے عمل اختیار کریں گے۔ کون سا لاہے عمل اختیار ہونا ہے، کیا ہونا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے انہوں نے ملک دشمنی میں ایک بات کرنی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا، اسی پس منظر میں نے آپ کو بتایا تھا جہانگیر ترین کے حوالے سے، علیم خان کے حوالے سے میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے رابطے ہیں، لوگ نہیں مانتے تھے، اب تو کھل کے باتیں آ رہی ہیں سامنے، اور جہانگیر ترین اور علیم خان مل گئے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ اور میں نے ایک بات آپ کو اشارہ بھی دیا تھا، اور میں پھر کسی نے کہا کہ غلط ہے بات، مجھے کسی نے کل بھی ایک پیغام دیا تھا، تو ان کے میں پیغام میں اب میں وہاں بھی ان کو کہہ دیا تھا، لیکن یہاں بھی اب بتا رہا ہوں کہ میری خبر صحیح ہے کہ کبھی نہ کبھی علیم خان جو ہے نا مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے، ان کی بات چیت ہو گئی ہے اور وہ وہاں چلے جائیں گے اور ان کو بہت اچھا عہدہ جو ہے مسلم لیگ نون میں دیا جائے گا۔ اور اگر مسلم لیگ نواز کا بلکہ یہ خیال بھی ہے کہ اگر وہ آ جاتی ہے مسلم لیگ نواز تو ان کو صدارت کے عہدے پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو اگر مسلم لیگ کی حکومت ہم آپ کو صدر بنا دیں گے علیم خان کے لیے۔ پتہ نہیں کون کس کو بناتا ہے نہیں بناتا، یہ تو فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کس کو عزت ملنی اور کس کو نہیں ملنی۔ بہرحال یہ کہ یہ سارے معاملات ہیں، کل جو ہے جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں ایک ہی جہاز میں پہنچ رہے ہیں اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں بتا رہا ہوں کہ جوڑ توڑ چل رہی ہے، لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، کیونکہ ان کی گھبراہٹ بتا رہی ہے، جو کچھ کل انہوں نے ڈی چوک کے اندر وہاں کرنے کی کوشش کی، پارلیمنٹ لاؤنج کے اندر، اور جو پارلیمنٹ کے جو کمرے ہیں جو اینیکسیز میں جہاں کچھ کمروں میں گھس کے جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی، تو اس سے یہ بات پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور انہوں نے زور کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اپنے ان لوگوں کو، اس میں دیکھیے اغوا ہونے والا کوئی نہیں تھا، میں بتا ان لوگوں کو جن پہ ان کو شک ہے کہ یہ ڈاواڈول ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ بتایا نا کہ خود اپوزیشن کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو ان کو نہ جانے دیا جائے اور ان کو لازمی طور پر ان پر نظر کی جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ انتخاب کے دن آگے پیچھے یا بھاگ دے گی۔ جو اغوا ہو جائے گا وہ تو دوسرے دن آ کے بتا دے گا مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن جس نے ووٹ نہیں دینا ہے، مثال تو میں نے اگر ووٹ دینی نہیں، میں واسکٹ پہن کر ٹہلتا ہوا نکل جاؤں اپارا چوک پہ، نہیں جاؤں یا وہاں پہ، تو پھر کیا کر لیں گے آپ، سمجھے نا؟ تو میں واسکٹ پہن کے اپارا چوک میں جاؤں، اس لیے مجھے روکا گیا تھا کہ میں ہر صورت میں اسمبلی میں جاؤں ووٹ ڈالنے کے لیے، کیوں وہاں تو چوری تو ہو نہیں سکتی، جاؤں گا تو پھر ڈالوں گا جب میں نے طے کر لیا، وعدہ کر لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں عمران خان کے خلاف ہوں گا یا عمران خان کے فیور میں ہوں گا، تو پھر تو مجھے جانا تو ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ تھا، اغوا کا کوئی چکر نہیں تھا، ان کا یہ علیحدہ پلان تھا۔ بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ 2-4 دنوں کے اندر یہ معاملات چلتے رہیں گے، اور عمران خان صاحب کے جلسے بھی چل رہے ہیں۔ عمران خان کی تقریر آج میں نے سنی، بہت صحیح تقریر تھی، میرے خیال سے کوئی بھی غلط بات نہیں تھی، جو کچھ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اور جو یہ بات ہے یورپین یونین کے حوالے سے، وہ بھی آپ سے میں کہہ چکا ہوں، یورپین یونین میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اس سے خارجہ پالیسی پاکستان کی مطلب متاثر نہیں تھی، کوئی یورپین یونین نہیں حرکتی۔ اور رہا تک وہ جو بات آ رہی ہے امریکہ کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے 2 مہینے پہلے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف ایک پوری قرارداد 18 52 40 یا 45 صفحے، بلکہ وہ 52 55 صفحوں پر ہو گئی ہے، پاکستان کے خلاف ایک پورا وہ تیار کیا ہے انہوں نے چارٹ شیٹ، جس میں وہ پاکستان کو چارٹ شیٹ کریں گے ٹیررزم کے حوالے سے۔ وہ چیزیں سب تیار ہو گئی ہیں، وہ تیار کر کے انہوں نے رکھی تھیں، وہ اب استعمال کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کھل کر آ گیا ہے روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ، تو اب استعمال کریں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، لیکن اب اس کو وہ ظاہر کریں گے۔ لیکن اپوزیشن کیا کہے گی؟ اپوزیشن اس کو یوز کرے گی، کیونکہ دیکھیں جناب یہ پاکستان کو انہوں نے ٹیررسٹ کنٹری قرار دے دیا اس لیے کہ عمران خان نے کہا تھا۔ ابھی یہ عمران خان کی بات نہیں، یہ تقریباً 2 مہینے پرانی بات ہے، جس کے بارے میں ویلاگ کر چکا ہوں، میرے اسٹیٹمنٹ بھی ہیں۔ اب چلتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی طرف۔ انٹرنیشنل خبروں میں یہ ہے کہ جناب روس نے یوکرائن کے اوپر حملے تیز کر دیے ہیں، اور خارکیو شہر جو ہے پورا، جس وقت آپ سے میں بات کر رہا ہوں، پورا شہر تباہ ہو چکا ہے، اور 16,000 کے قریب جو ہے اس وقت 16,000 کے قریب مزید جنگجو جو ہے نا وہ روس بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کون بھیج رہا ہے؟ یہ امریکن بھیج رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، یہ جنگجو ہیں، بڑے خطرناک جنگجو ہیں، لیکن ایک خبر میرے پاس یہ بھی ہے کہ یہ جنگجو ہی ہیں، لیکن جنگجوؤں کے نام کے اوپر، اس میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہیں، کنٹریکٹر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت فوج میں ہیں، یعنی نیٹو کی فوج میں ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ نیٹو نے اب بوٹس آن گراؤنڈ کر دی ہیں، لیکن کنٹریکٹر کی شکل کے اندر۔
اب یہ میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں یہ بھی بڑی اہم ہے، کنٹریکٹر کی شکل میں نیٹو نے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کی کوشش کی اور لوگ داخل ہو رہے ہیں یہ، اور اسی طرح جب مجھے بات پتہ لگی تو ظاہر ہے یہ رشین انٹیلیجنس کو بھی پتہ لگ گئی، تو انہوں نے بھی اب ایک نئی اسٹریٹجی کی کہ یوکرین کے اندر جو کیف کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، میرے خیال سے شاید گھنٹوں کی بات ہے، اگر کوئی بڑا واقعہ نہ ہو تو یہ کیف پہ قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ روس کی تمام جتنی بھی بڑی فوج ہے وہ انہوں نے سول یعنی ایک عام آدمی کے کپڑوں کے اندر وہ کیف کے اندر پھیل رہے ہیں، اور اچانک ہی ایک ٹائم ہوگا جیسے کہ انہوں نے کریمیا پہ قبضہ کیا تھا، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر بھی قبضہ کریں گے، یہ ہاں کیف کے اوپر، کیونکہ ویسے ان کو بڑی زبردست مزاحمت کا سامنا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ وہاں پہ جنگجو ہیں، وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں نیٹو کے فوجی بھی آئے ہوئے ہیں سول کے اندر، اور سارے لوگ لڑ رہے ہیں، تو اس طرح وہ ٹینکس جب لے کر آتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں، تو اس سے ان کو مزاحمت ہو رہی ہے، تو آج بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو انفراسٹرکچر جو ہے کیپٹل کا وہ تباہ ہوتا ہے، تو اس لیے اب یہ پلان یہ کیا گیا کہ عام انسانوں کی شکل کے اندر کیف کے اندر گھسیں، اور گھسنے کے بعد پھر وہاں جا کے کنٹرول کریں، چاہے اس میں وہ گوریلا وار ہو یا کیا ہو، وار ٹیکٹکس یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح وہ کریں گے۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ سے بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ داعش وغیرہ کے لوگ امریکہ نے داخل کیے تھے، تو مشرق وسطیٰ سے وہ لوگ، اور جو سیریا کے اندر جو لوگ ہیں، جو سیرین فائٹر ہیں جن کی سپورٹ کی تھی رشیا نے جا کے بشار الاسد کے حوالے سے، وہ لوگ بھی اس وقت لڑنے کے لیے ان کے مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ کس کی مدد کے لیے؟ پیوتن کے فیور میں۔ اسی طرح زیلنسکی کی مدد کے اندر افغانستان سے بھی لوگ جائے جا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ کس قدر یہ کام ہو رہا ہے کہ کہاں افغانستان، کہاں یوکرین، کہاں سیریا، اور کہاں کہاں سے جنگجو لا کے ریکروٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اب تک، افغانستان کے بارڈروں میں، یا جو کچھ سیریا میں ہوتا رہا، اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بڑے ممالک کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ اتنا ظلم ان کا کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ کتنے متعصب بھی ہیں۔ ان کی تعصب کے حوالے سے خبر میں آپ کو اور دیتا ہوں، سوشل میڈیا کے اندر جو فیس بک ہے اور سارے جتنے بھی سوشل میڈیا والے ہیں، جس میں ٹویٹر وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے خلاف ہراسمنٹ کرنا، کسی کو تھریٹ کرنا، کوئی غلط بات کرنا قابل جرم ہے، گرفت بھی ہے، اور اس پہ اس کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو جاتا ہے، چاہے کتنا پرانا اکاؤنٹ ہو، چاہے وہ بلو مارک ہو یا جو کچھ بھی ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ فیس بک نے، ٹویٹر نے، تمام سوشل میڈیا کے جتنی بھی سروسز ہیں، انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ رشیا کے اندر رشیا سے نفرت کرنے کے لیے، رشینز کو قتل عام کرنے کے لیے، اور ایون دو کہ پیوٹن کو قتل کرنے کے لیے جتنا بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں، جتنا لوگوں کو پرووک کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے متعصب